بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق ولتجزا كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون۔ افرأيت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر وما لهم بذلک من علم ان هم الا یظنون۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ جاثیہ کی آیت نمبر 22 ارشاد ربانی ہے وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ، اور پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، بالحق، کے حق کے ساتھ۔ قدرت کاملہ کے تکوینی دلائل پچھلے آیات میں ہم پڑھ کے آئے ہیں نا، تو کہا اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وَلِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر قطعاً ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے زمین و آسمان کی نعمتیں عطا فرمائیں، زمین و آسمان کے خزانے نصیب فرمائے انسان کو، اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے کسبوں کا، اعمال کا بدلہ دے۔ پھر بتا دیا اچھے اعمال کون سے ہیں، برے اعمال کون سے ہیں، حقوق بیان کر دیے، حدیں بیان فرما دیں، فرمایا حق پورے کرو، حد نہ توڑو، اللہ کے حکم مانو، جن جن امور کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے وہ کرو، اور جن امور سے باز رہنے کا ارشاد فرمایا ہے وہ ان سے رک جاؤ۔ تو فرمایا اب جو اس پر پورے نہیں اترے، جو جو کوئی لائے گا اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ اللہ ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، جس کے جھولی میں جو ہوگا وہ اس کا صلہ پا لے گا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ذرا اس کی طرف تو دیکھو جس نے اتخذ بنا لیا ہے، الہہ خدا، معبود، ہواہ اپنی خواہش کو، جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، خواہشوں کی پیروی شروع کر دی ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور گمراہ کر دیا ہے اسے اللہ نے باوجود علم کے، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور مور لگا دی ہے اس کی کانوں پر اور اس کے دل پر۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ڈال دیا ہے اس کی آنکھوں پر پردہ۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پس کون ہدایت دے سکتا ہے اسے اللہ کے بعد؟ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، لوگو کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ اب یہ آیت بڑی سمجھنے والی ہے، ایمان والوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں ذرا اس شخص کی طرف تو دیکھو جس نے خواہشوں کو، جس نے اپنے دل کی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا۔ معنی کیا ہے؟ جو دل میں آتا ہے وہ کر لیتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں، یہ میری خواہش ہے جی، میں یہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جبکہ مومن اپنی خواہش کو دین کے تابع کر دیتا ہے، بہت سمجھنے والی بات ہے۔ مومن اپنی خواہشوں کو اپنے دین کی لگام ڈال دیتا ہے، وہ کبھی بھی ایسی خواہش نہیں کرتا جو اس کے دین میں حرام ہو، جو اس کے دین میں منع ہو، جسے اللہ اور اس کے رسول نے جس راستے سے
روک دیا ہو وہ اس راستے پر چلنے کی خواہش کبھی بھی نہیں کرتا، جبکہ کافر خواہشوں کا غلام بنا رہتا ہے، اور یہ خواہشوں کی غلامی اسے رب سے دور کر دیتی ہے۔ تو اگر ایمان بھی ہے، انسان کلمہ گو ہے، وہ اپنی خواہشوں کو نہیں چھوڑتا، خواہشیں پوری کرتا ہے، بچوں کی، اپنی بیوی کی، اور اسی میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ یہ خواہشیں بندے کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں، اگر حقیقت میں دیکھا جائے نا تو یہ انسان کو اندر سے توڑ دیتی ہیں۔ ایک آدمی جب بالکل یہ اسی پہ لگ جاتا ہے نا کہ وہ فلاں چیز میں نے لینی ہی ہے، بھائی ہو کاروائی کرو، کچھ بھی ہو جائے مجھے حاصل کرنا ہے، اب اس کے پاس جب اسباب ہی نہیں ہوتے اس چیز کو حاصل کرنے کے، وہ کچھ بھی ہو، اس نے کیا کیا، اس نے اللہ کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا کے اس میں لگا دی، اپنا گول اسے بنا لیا، اپنا مقصود اسے بنا لیا خواہش کو۔ تو جب خواہش کو مقصود بنا لیا کہ وہی حاصل کرنی ہے تو توجہ اللہ کی طرف سے تو ہٹ گئی نا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار میں جا رہے تھے، دل سامنے دکان کے پہنچے نا تو جلیبی والا جلیبی نکال رہا تھا، تازی تازی، تو خوشبو بھی آئی، نظر بھی گئی، فوراً خیال گیا کہ لے کے کھاتا ہوں، تو اسے پیسے دے کے تھوڑی سی جلیبی خریدی، جب منہ میں ڈالنے لگے تو فوراً، اب یہ اللہ کے بندے ہیں، فوراً دل میں یہ خیال گیا، عبد القادر جتنی دیر اس جلیبی کا خیال آیا اتنی دیر خدا کا خیال تو بھول گیا نا۔ اس جلیبی نے تجھے تیرے رب سے غافل کر دیا۔ وہ نہ فوراً خیال آتے ہی نیچے پھینک دی، ریت تھی، ریت میں اس کو ملا دیا، پھر اٹھایا اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے اب کھا، اب اسے کھا جس نے تجھے رب سے غافل کر دیا۔ یعنی اللہ کے بندے اتنے لمحوں کے لیے بھی اپنی مرضی اپنے اوپر مسلط نہیں ہونے دیتے تاکہ رب کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ کی یاد سے۔ اب اس آیت کا معنی اب آپ سمجھیں گے۔ تو فرمایا اس شخص کی طرف ذرا دیکھو، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے، خواہشوں کے پیچھے لگ گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ جب وہ بالکل اللہ کو بھول گیا اور خواہشوں کے پیچھے دوڑ پڑا تو اللہ فرماتا ہے پھر میں نے یہ کیا، ختم علی سمعہ و قلبہ، ہم نے اس کے کانوں پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی کہ اب وہ اللہ کی طرف آ ہی نہیں سکتا۔ یہ سزا ملی نا پھر کہ ہم نے اس کے دل کو مہر زدہ کر دیا، ہم نے اس کے کانوں پہ اب اسے ہدایت کرتے بھی رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی خواہش ہی ہے، بس وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں مجھے بتائیں، ہر کوئی جانتا ہے، آج ایسے سینکڑوں لوگ ملیں گے آپ کو کہ ہیں مسلمان لیکن بس بیچارے اپنی خواہشوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، پھر وہ ملتی بھی نہیں، جب اللہ نہیں چاہتا تو نہیں نہ ملتی۔ تو فرمایا ہم نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ان کی آنکھوں پہ حق دیکھنے سے پردہ لگا دیا، اب ان کی آنکھیں حق دیکھ ہی نہیں سکتی، جتنا سمجھا لیں، جتنا ان کو پریچ کر لیں، تربیت کر لیں، دعوت دے لیں، بس وہ اپنے اس لگام بے گھوڑے کی لگام ان کی وہ جو ادھر ہی جا رہی ہے، خواہش کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہزار ہدایتیں کر لیں کوئی ہدایت نفع نہیں دیتی۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہا، ہم نے خود ہی اسے معروم کر دیا ہوا ہے، اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دی۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد اب اسے ہدایت کون دے گا؟ اس نے خود خدا کا رستہ چھوڑ دیا تھا، اس نے خود اپنے رب کو بلا دیا تھا، وہ خود اپنے مالک سے دور ہو گیا تھا، بس اس دوری کی وجہ سے ہم نے اسے اپنے در سے دور کر دیا۔ افلا تذکرون، کیا تم اتنا بھی غور و فکر نہیں کرتے؟ خطاب کر کے کہا اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ تم ان میں کھو جاؤ، تم ان میں گم ہو جاؤ ان میں اور بھول ہی جاؤ اپنے رب کو۔ یہ تمہاری ضرورت کے لیے ہیں، انہیں استعمال کرو اور رب کا شکر ادا کرو، انہیں استعمال کرو اور اپنے سونے رب کو سجدہ کرو، ان میں نہ کھو جاؤ، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، تم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، وہ کہتے ہیں ظالم نہیں کوئی دوسری زندگی بجز اس زندگی کے، نموت و نحیا، ہم اسی میں مریں گے اور اسی میں زندہ رہیں گے، وما یہلکنا الا الدہر، اور نہیں فنا کرتا مگر زمانہ، کسی کو فنا نہیں کرتا مگر زمانہ، یہ زمانہ بڑا برا ہے، یہ تباہ کر دیتا۔ وما لہم بذالک من علم، حالانکہ ان ظالموں کو حقیقت کا کوئی علم ہی نہیں،
ان ہم الا یظنون، وہ صرف ظن و گمان سے کام لے رہے ہیں۔ زمانہ، اللہ فرماتا ہے زمانہ تو میں ہوں، انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں، میں نے زمانہ بنایا ہے، زمانہ برا نہیں ہے، تمہارے اعمال نے تمہیں برا کر دیا۔ زمانے کو برا نہ کہو، سرکار نے بھی فرمایا کبھی بھی زمانے کو برا نہ کہو، زمانہ برا نہیں ہوتا، یہ لوگ ہیں جو زمانے کو برا کرتے ہیں۔ زمانے جو اپنی اعمال سے، اپنے کرتوتوں سے برائی کی طرف بڑھتے ہیں تو لوگ پورے زمانے کو برا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے زمانہ تو میں ہوں، زمانہ تو میں ہوں، وہ میرا بنایا ہوا سب سارا نظام تو میرے ہاتھ میں، نظام کبھی غلط نہیں ہوتا، لوگ غلط ہوتے ہیں۔ جب لوگ اپنی اصلاح کر لیں تو نظام انہیں فائدہ دیتا ہے، جب لوگ اپنی اصلاح نہیں کرتے تو نظام کی برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ خود شکار ہو جاتے ہیں اپنی برائیوں کی وجہ سے، اور تانا دیتے ہیں کہ نظام برا ہے، زمانہ برا ہے۔ زمانہ برا نہیں ہے، زمانے کے لوگ برے ہیں جنہوں نے اس پورے زمانے کو گندا کرنے کی صحیح کی۔ اللہ تعالیٰ ان سے معافی عطا فرمائے اور ہمیں اپنے اس راستے کا راہی کرے جو اللہ کی بندگی والا راستہ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا، اب فرمایا جب ان کے سامنے ہماری آیاتیں پڑھی جاتی ہیں، بینات، روشن مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اور تو کوئی جواب بن نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں اور کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس کے کہ کہنے لگتے ہیں ائتوا بآبائنا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ پیچھے بھی ہم یہ آیت پڑھ چکے ہیں۔ اچھا تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد زندہ ہوں گے تو جاؤ نا ساڈے والدین کو زندہ کر کے لے آؤ۔ کیسا عجیب سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ واقعی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملنی ہے تو پہلے ہمارے باپ دادا کو تو اٹھائیں، پہلے ان کو تو زندہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس کا ایک وقت مقرر کر دیا، زندہ ضرور ہوں گے لیکن ایک مقررہ وقت پر ہوں گے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم، میرے حبیب آپ فرما دیجئے وہی تمہیں زندہ کرتا ہے، وہی تمہیں مارے گا۔ ثم یجمعکم الی یوم القیامت، پھر جمع فرمائے گا تمہیں ایک قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ دن ضرور آئے گا، ممکن ہی نہیں، جیسے اللہ نے کہہ دیا ویسا ہونا ہے۔ اس دن کے آنے سے انکار نہ کرو اور نہ اسے وقت سے پہلے مانگو کہ رب نے اس کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ دو چار کو اٹھا کے لے آئے، وہ سب کو لائے گا، کالے گورے، ماننے والے نہ ماننے والے سب آئیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا، سب کو ایک جماعت میں رب جمع کرے گا اور اپنے سامنے لے آئے گا۔ وہ دن بغیر کسی شک کے آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے، ہماری موت سے پہلے ہمیں معافی مانگنے کی توفیق عطا کرے، انعام والی زندگی عطا کرے، حشر کے دن اٹھیں تو اللہ کے بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔